السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ آج سے کئی سو سال پہلے جب جدید سائنس اور ریسرچ موجود نہیں تھی تو لوگ ہماری زمین کی شیپ کو فلیٹ یعنی ہموار مانا کرتے تھے، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلیٹ ارتھ کے کانسیپٹ کو اس وقت ریجیکٹ کر دیا گیا جب انسان خلا کی گہرائیوں میں کسی حد تک جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر ایک بار پھر سے فلیٹ ارتھ کا کانسیپٹ نہ صرف بہت مشہور ہوا بلکہ اس کی ایک الگ سے سوسائٹی بھی موجود ہے، جہاں بہت سے ملکوں کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ زمین گول نہیں بلکہ ہموار ہے، اور وہ اپنے اس یقین سے متعلق وضاحتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے اس یقین کو دنیا کے سامنے ثابت کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا زمین واقعی فلیٹ ہے، بالکل ایک ڈسک یا پلیٹ کی طرح، یا پھر گول یا کرو ہے؟ کیا پوری زندگی انسانوں سے اس بارے میں جھوٹ بولا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اب ہر شخص اس کو اسپیس میں جا کر دیکھ نہیں سکتا۔ فلیٹ ارتھ سوسائٹی اس کا دفاع سائنٹیفکلی اور لاجیکلی کیسے کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام ان سب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر ہماری زمین فلیٹ ہوتی، بالکل ایک ڈسک کی طرح، تو اسے کام کیسے کرنا چاہیے تھا جس کا کلیم فلیٹ ارتھ سوسائٹی کرتی ہے۔ ان کے یقین کے مطابق دنیا ایک ڈسک کی طرح ہے جس کے مدار کے اندر سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، اور یہ دونوں سائز میں نہ اتنے بڑے ہیں اور نہ اتنی دور جتنا کہ ناسا کے ذریعے دنیا کو بتایا گیا۔ یعنی کہ فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سورج اور چاند بہت چھوٹے ہیں اور زمین کی ڈسک کا سائز ان سے بہت بڑا ہے۔ اس ماڈل کے اندر دن، رات، سورج اور چاند گرہن، اسپیس اسٹیشن اور ہوائی جہاز کے اڑنے کا کانسیپٹ کا وجود ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اس کلیم کی وجہ سے بہت ساری مسکنسیپشن پیدا ہوتی ہیں جو اس تھیوری کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا کلیم یہ بھی ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ زمین پر حد نگاہ مارنے پر یا ایون ہوائی جہاز سے دیکھنے پر زمین فلیٹ نظر آتی ہے۔ اس کے اندر کوئی کرو کیوں نہیں نظر آتا، جو کہ دراصل ایک بار پھر سے مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ زمین کے مقابلے میں ہم انسان سائز کے اندر بہت چھوٹے ہیں۔ فرض کریں کہ زمین ایک مالٹے کے سائز کے برابر ہے اور ہم انسان ایک ایٹم کے سائز کے برابر، تو کیا ہم اس مالٹے کے سرفیس پہ رہ کر اس کی سطح کو کرو یا مڑا ہوا محسوس کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، جب تک کہ اس کے سائز کو باہر سے نکل کر نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح زمین کا سرکمفیرنس یعنی اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کی گولائی 40,000 کلومیٹر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم زمین کی گولائی کو محسوس کرنا چاہیں تو ہر 111 کلومیٹر کے بعد ہمیں صرف 1 ڈگری کرو محسوس ہوگا، جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے بالکل نہ محسوس ہونے کے برابر ہے۔ فلیٹ ارتھ کے ماڈل کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن کا کانسیپٹ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہی مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اس لیے نہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ سکتا ہے جسے ہم سولر اسکلیپ کہتے ہیں، اور نہ ہی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ کر لونر اسکلیپ کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ دونوں کانسیپٹ صرف کرو زمین کے ماڈل کے اندر ممکن ہے۔ ہم انہیں اپنی ریئل لائف کے اندر ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، جو کہ فلیٹ ارتھ کے کانسیپٹ کو ایک بار پھر سے غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ زمین کے سرکولر ماڈل کے مطابق گریوٹی زمین کے سینٹر پر بالکل ایک جیسی پڑتی ہے، چاہے ایک سیب ہو یا ایک ہلکے سے وزن کے برابر پر۔ دونوں کو اگر اونچائی سے زمین پر پھینکا جائے تو وہ بالکل فری ہو کر ایک ہی اسپیڈ سے زمین پر نیچے گرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زمین پر گریوٹی کی فورس ایک ہی جیسی اثر انداز ہو رہی ہے، جبکہ فلیٹ ارتھ ماڈل کے اندر گریوٹی اس کی ڈسک کے درمیان میں پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی بھی چیز گرنے پر اس فلیٹ ارتھ کے درمیان والے حصے کی طرف مڑ جانا، اور جیسے جیسے ہم اس کے سینٹر کی طرف بڑھنے لگیں تو ہمیں یہاں پر گریوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ جیسے ہم کوئی اونچی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا وزن پوری زمین پر بالکل ایک جیسا ہی رہتا ہے، اس لیے فلیٹ ارتھ کو ماننے والے گریوٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے مطابق گریوٹی کا کانسیپٹ دراصل انسان کے اپنے خود کے میس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ کا میس کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کہ آپ کو زمین کے نیچے کی طرف پش کرے یا دھکا دے، جیسا کہ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف زمین پر گرتے ہوئے کرتی ہیں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ گریوٹی اس کی وجہ نہیں ہے تو چیزیں اپنے میس کی وجہ سے دائیں بائیں یا اوپر کو کیوں نہیں جاتی، صرف نیچے ہی کیوں گرتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کی وجہ گریوٹی ہے جو چیزوں کو نیچے کی طرف پش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر میں فرق، یعنی کہ پولر ریجن کے اندر برف اور عرب کے علاقوں کے اندر صحرا کی وجہ، موسمی بدلاؤ، مختلف ٹائم زون، زمین کا اروڑا اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجوہات کو بیان نہ کرنے پر اس کو سائنٹیفک طور پر بے بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسے نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کا ثبوت قرآنی آیتوں سے پیش کرتی ہے، جو کہ در حقیقت قرآن پہ غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر فراشن، سوتیحت، بساتن،
اور دہا جیسے لفظوں کا استعمال تو کیا گیا ہے، مگر زمین کو پھیلانے یا اسے اسموتھ انداز کے اندر بنانے کے اندر، نہ کہ پوری کی پوری زمین کو ہی ہموار یا فلیٹ بنانے کے طور پر۔ صرف ایک آیت کے کانٹیکسٹ کو غلط سمجھنے پر اور ہم اسے دونوں معنوں کے اندر، یعنی کہ زمین کو ہموار بھی مان سکتے ہیں اور گول یا کرو بھی۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کی ایک بال کی سطح بہت اسموتھ اور گول ہوتی ہے، جبکہ میں مٹی کو لے کر ہاتھ سے اس کی شیپ کو اسموتھ بال کی طرح بنانے کی کوشش کروں تو یقیناً وہ اتنی اسموتھ نہیں ہوگی جتنی یہ پلاسٹک یا ربڑ کی بنی ہوئی گیند ہے۔ تو ان دونوں بالز کو سامنے رکھ کے پلاسٹک والی گیند کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہموار یعنی کہ فلیٹ اور اسموتھ ہے، جبکہ اس مٹی سے بنی بال کو نہ ہموار اور رف کہہ سکتا ہوں، حالانکہ شیپ کے اندر تو یہ بھی گول ہے، لیکن یہاں پہ میں اس کی کریٹیسائز کو بیان کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی پوری شیپ کو، جس سے یہ ثابت ہوا کہ گول چیزوں کے لیے بھی فلیٹ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جس قرآنی آیت کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہاں پر عربی زبان کا لفظ فراشن استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کارپیٹ یا فلیٹ سرفیس کیا ہے، جس کو عام سے عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے، مگر کانٹیکسٹ کے اندر نہ پڑھنے پر اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس قرآنی آیت کے اندر اس لفظ سے پہلے کا لفظ ہے لکم، یعنی کہ تمہارے لیے۔ ایک بار پھر سے غور کریں کہ تمہارے لیے، جی ہاں، زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے، جو کہ اپنے آس پاس موجود زمین کو نظروں سے ہموار اور فلیٹ ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم سائز کے اندر زمین کے مقابلے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے یہ ہر جگہ سے ہمیں ہموار نظر آتی ہے، جبکہ زمین کے باہر نکلنے پر ہمیں اس کی اصل شیپ دیکھنے کو ملتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں زمین کی موشن یا حرکت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ دراصل یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی، جس کے لیے قرآن کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ تیرتی ہوئی چیز اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور آس پاس موجود اپنی چیزوں کے بھی، لیکن ہمیں زمین کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک گاڑی کے اندر موجود ہوں اور وہ گاڑی بہت تیز رفتار سے حرکت کر رہی ہو، مگر آپ اس گاڑی کے اندر ایک جگہ بالکل اسٹل یا بنا ہلے جلے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح زمین اپنا پورا انوائرمنٹ اور اپنی پوری سطح کو لے کر گھوم رہی ہے، جو کہ آپ کو ایک جگہ پر بالکل فکس لگتی ہے، اور ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑوں کو بنایا جو کہ کیلوں کی طرح اس کے اندر گھس کر اور زمین کے وزن کو برابر کر کے اسے بالکل ہلنے جلنے سے بچاتے ہیں۔ فلیٹ ارتھ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر ایک قرآن کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے جہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، لیکن ذرا غور کریں کہ یہاں لفظ دہا کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک نہ ہموار سطح کو اسموتھ اور ہموار کر دینا۔ اس سے نکلنے والے لفظ دہو کو عربی زبان کے اندر ایک گول یا ایک ماربل کو گڑے جیسی جگہ پر ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ پاک اس لفظ کا استعمال کر کے انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ زمین بن رہی تھی تب ماربلز بالز کی طرح کے اسٹرائڈ شابہ ثاقب ایک دوسرے سے آ کر گریوٹی کی وجہ سے ملے، اور زمین کی روٹیشن نے اسے گول شیپ میں ہونے کے باوجود کناروں سے ہموار اور اسموتھ کر دیا۔ اور آج کل کی سائنس بھی زمین کی تخلیق کے بارے میں بالکل یہی نظریہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی آنکھوں سے چھوٹی چھوٹی ٹیلیسکوپ اور ڈیجیٹل کیمروز کے ذریعے چاند، سورج، مارس، سیٹرن اور جوپیٹر کے علاوہ ہر پلینٹ کو جو کہ عام انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ان کی شیپ کو دیکھتے ہیں، یہ تو بالکل گول ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ زمین کے آس پاس ہر سیارہ گول ہے سوائے زمین کے، اس کی پاسبلٹی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ فلیٹ ارتھ ماڈل بالکل ایک کلوز سسٹم ہے جس کے باہر کوئی اسپیس نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا بلکہ اسے مسلسل پھیلا بھی رہے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے اور ایک معجزہ ہے۔ اس میں زمین اور آسمان کے پیدا کرنے اور کام کرنے کا طریقہ عرب کے لوگوں کے لیے بے شک اس وقت مشکل تھا، مگر آج بے حد تحقیق اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بدولت ہم اس کا مطلب سمجھ پائے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کتاب کو نہ سمجھ کر گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے دن اور رات کے بدلنے میں اور زمین اور آسمان کے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ صرف عقل والوں کے لیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔